امریکہ ہو، لنڈن ہو، برطانیہ ہو، انڈونیشیا ہو، کورئی ہو، فزکس ہو، ہانگ کانگ ہو، تائیوان ہو، سری لنکا ہو، انڈونیشیا ہو، آئرلینڈ ہو، نیدرلینڈ ہو، ویسٹ انڈیز ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، آسٹریلیا ہو، یہ تمام ممالک میں لوگ قرآن پاک کو چوم رہے ہیں، سینے سے لگا رہے ہیں۔ دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لوگ قرآن پاک پہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جس کتاب کو پڑھتے ہیں قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کا ادب کیا جاتا ہے قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جسے یاد کیا جاتا ہے قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جسے رٹا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس پہ عمل کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے، سب سے زیادہ جس کا احترام کیا جاتا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پڑھ کر جان پہ، قرآن پڑھ کر کبھی ریت پہ، قرآن پڑھ کر سپیٹر پہ، قرآن پڑھ کر سپیٹر پہ، قرآن پڑھ کر سمندروں میں، قرآن پڑھ کر زمین کے اندر، اور مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک 24 گھنٹے جس کتاب کی تلاوت ہوتی ہے وہ کوئی اور کتاب نہیں بلکہ قرآن پاک ہے۔ تبھی مجھے ہمارے علماء پوری دنیا کو بتا رہے ہیں۔ رئیس القلم نے بتایا، مجاہدہ ملت نے بتایا، برہان ملت نے بتایا، صدر شریعہ نے بتایا، تاج الشریعہ نے بتایا۔ کیا صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر وجودی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے؟ ارے نعرہ لگاؤ، نوجوان نعرہ لگاؤ، نعرہ اللہ اکبر۔ اس کو بڑھائیے، اس آئی کو بڑھائیے۔ کل ہونے والا کیا ہے؟ قرآن میں آپ رنگ کرائے جب رات میں ہے واہ۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک کیا ہے؟ ایک ایک چیز آپ لوگ اسے نوٹس کریں اور اسے ٹرائی کریں۔ یہ دیکھیں، قرآن کی تاریخ علامہ زاہد ہے، یہ علامہ کریں، مولانا کریں، رحمت بھائی کریں، شاہد اسلام کریں، یہ کریں، وہ کریں، امام صاحب واضح کریں، کون سے بڑی بات ہے؟ یہ کتاب تو وہ کتاب ہے جس کی تاریخ، تاریخ، تصدیق اپنے تو اپنے غیر بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ بولو، سبحان اللہ، غیر بھی کرتے نظر آ رہے ہیں۔ کیا بات ہے؟ واہ واہ واہ۔ آج بھی کافروں کے یونیورسٹی کا دروازہ قرآن پاک کی سچائی کی دلیل دیتا ہے۔ دنیا کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے، جس کا نام ہے، جس کا نام ہے، تھوڑا ایکو کم کر دیجئے بھائی جان، ذرا سا ایکو کم کر دیجئے، ایکو کم کر دیجئے۔ ایک دنیا کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے جس کا نام ہے ہارورڈ یونیورسٹی ان امریکہ۔ is the biggest university in the world. بیسٹ ایجوکیشن کے لیے یونیورسٹی پوری دنیا میں جانی جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے 950 ایکڑ میں پھیلی ہوئی ہے بوسٹن شہر میں۔ اس یونیورسٹی کے دروازے پر قرآن کے سچے ہونے کا، اچھے ہونے کا، لاجواب ہونے کا، نارائب ہونے کا اقرار نامہ لکھا ہوا ہے۔ اقرار نامہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے دروازے پہ لکھا ہے if you want to give the knowledge of the world please recite the Quran۔ اے دنیا والوں، اگر دنیا کے سارے سبجیکٹ پر حاوی ہونا چاہتے ہو تو قرآن پاک کو پڑھو، دنیا کے سارے سبجیکٹ پر حاوی ہو جاؤ گے۔ کیا ہے زمینوں میں اور کیا ہے آسمان میں سب نظر آ جائے گا۔ دیکھ اگر قرآن میں، کیا بات، کیا بات، اس کے ترجمے تفسیر پڑھنا شروع کیا تو میں آپ کو قرآن اینڈ ماڈرن سائنس یہ کہتے ہیں when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran۔ آج قرآن پاک کو ہم لوگ صرف چومتے ہیں، جزدان میں لپیٹ کے اوپر رکھ دیتے ہیں،
تیجے 40ویں میں پڑھتے ہیں. آپ دیکھیے قرآن میں کیا کیا ہے. The knowledge of قرآن کو دیکھیں آپ. When I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, endology from Quran, oceanology from Quran, hydrology from Quran, water cycle from Quran, pen researcher from Quran, mathematician from Quran, historian from Quran, medician from Quran, meditation from Quran, general science from Quran, medical science from Quran, physical science from Quran, tabiat from Quran, falakiyat from Quran, jiniyat from Quran, hayatiyat from Quran, ilmul jalil from Quran, ilmul bahr from Quran. خدا کی قسم دنیا میں جتنے علوم ہیں سب کا سرچشمہ قرآن پاک ہے. پڑھو اور پڑھو اور آگے دیکھیں آپ جو قرآن میں بکواس کرتے ہیں وہ سنیں آپ. یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے جس کا نام ہے القرآن دا الٹیمیٹ میریکل. یہ کتاب کو کیچ کریں آپ. القرآن دا الٹیمیٹ میریکل ڈاکٹر شیخ احمد دیداد کی کتاب ہے جو بہت بڑے مناظر ہیں, ساؤتھ افریقہ کے رہنے والے تھے. آئیے میں آپ کو بتاؤں. وہ کہتے ہیں 1975 میں some US scientists built the largest powerful supercomputer called Craven supercomputer. 1975 میں امریکہ والوں نے ایک بہت بڑا کمپیوٹر بنایا جس کا نام ہے Craven supercomputer. اور اتنا پاورفل کمپیوٹر ہے کہ کچھ جانچنا ہو تو اس میں ڈال دیجیے. معلوم ہے ایک سیکنڈ میں 80 ملین آپریشن کر کے دے گا. 80 ملین یعنی 8 کروڑ اینگل سے جواب دے گا. اتنا بھیانک کمپیوٹر ہے. تو آپ کو معلوم ہے سپر کمپیوٹر کے چیپ میں ڈالا گیا اور اس سے پوچھا گیا. کیا پوچھا گیا؟ انشاءاللہ ایک آدمی کھڑے ہو کر اس جملے کا استقبال کرے گا کیونکہ میں اپنے باپ کی تعریف نہیں قرآن پاک کی تعریف کر رہا ہوں. کمپیوٹر کے سارے انفارمیشن کو کنسیڈ کر کے تسلیم کر کے سپر کمپیوٹر کے چیپ میں ڈالا گیا اور پوچھا گیا. کیا پوچھا گیا؟ سنیے. write a book like قرآن kingdom آئے. کیا دنیا کے سارے انسان مل کر قرآن کی طرف بک لکھنا چاہیں لانا چاہیں تو کیا لا سکتے ہیں؟ آج جو لوگ کہتے ہیں قرآن میں یہ ہے وہ ہے ہم لکھ دیں گے ہم لے آئیں گے. میں گلشن رضا کے اسٹیج سے دنیا کو بتانا چاہتا ہوں قرآن میں جب کمپیوٹر کو قرآن پہ لوڈ کیا گیا اور پوچھا گیا if human want to write a book like قرآن can the write, کیا دنیا کے سارے انسان مل کر یہودی ہو یہ ہو عیسائی ہو نصرانی ہو سب مل کر قرآن کی طرف بک لکھنا چاہے تو کیا لا سکتے؟ انسان میں جنات بھی مل جائیں تو کیا لا سکتے ہیں؟ Answer was given by the computer. The supercomputer replied. کمپیوٹر نے جواب دیا You cannot write like the Quran even in 63 trillion years. کوئی impossible, 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 impossible to create even. دنیا کے سارے انسان مل کر قرآن کی طرح کتاب لکھنا چاہیں جی توڑ جان توڑ کوشش کرے 5000 سال بھی زندہ رہیں تو بھی قرآن کو جواب نہیں لا سکتے. جو لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم لکھ دیں گے ان کو تو 5000 سال پہلے زندہ رہنا پڑے گا. آج کی دنیا میں 50 سال بغیر شوگر کے زندہ رہنا مشکل ہے. 5000 سال کون زندہ رہ سکتا ہے؟ حیرت کی بات ہے. یہ کمپیوٹر آج کہہ رہا ہے لیکن 1400 سال پہلے قرآن نے بار بار اعلان کیا کہ پورے قرآن کا جواب لا, 10 سورتوں کا جواب لا, ایک ہی سورت کا جواب لا. کیا ضرورت تھی مشرکین مکہ کو رسول سے جنگیں کرنے کی؟ اگر ممکن تھا تو جواب لے آتے, تمہارا کام ہو جاتا اور معاذ اللہ اسلام کا قصہ تمام ہو جاتا. لیکن نہیں, کل کا کافر بھی جانتا تھا کہ بدر و حنین میں اپنے پیاروں کی لاشیں اٹھانا آسان ہے مگر قرآن کا جواب ناممکن ہے. آج امریکہ, اسرائیل اور اس کے چمچے بھی جانتے ہیں کہ مسلمانوں پہ بمباریاں کرنا, ظلم و ستم کرنا, بلڈوزر چلانا آسان ہے مگر قرآن
لاجواب تھا، آج بھی لاجواب ہے۔ آپ مجھے بتائیں قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے دنیا میں کتنی کتابیں؟ 3 کتابیں، توراۃ، زبور، انجیل، جو کہ مشہور ہیں، اور 100 صحیفے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اور میرے نبی سے پہلے جتنا انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، یا تو کسی کتاب کو لے کر تشریف لائے یا کسی کتاب کی پیروی کروانے کے لیے جلوہ گر ہوئے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں انبیاء کرام موجود رہے، لیکن ہم نے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا انبیاء کرام کے مقدس زندگیاں، ان کی کتابیں 1 صدی کے اندر اندر ہی بدل دی گئی، نہ زندگیاں محفوظ رہی نہ کتابیں محفوظ رہی۔ اے چرگندہ والوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ نے کتابیں نازل کی تو بندوں نے کیسے بدل دیا؟ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں، مشیت الہی کے علم پاک میں یہ باتیں تھی۔ حضرت ابراہیم is not the last prophet، حضرت موسیٰ is not the last prophet، حضرت عیسیٰ is not the last prophet، حضرت زکریا is not the last prophet، حضرت یحییٰ is not the last prophet، حضرت یوسف is not the last prophet، حضرت یونس is not the last prophet، حضرت صالح is not the last prophet، حضرت دانیال is not the last prophet، حضرت حنظلہ is not the last prophet۔ حضرت ابراہیم آخری نبی نہیں ہے، موسیٰ آخری نبی نہیں ہے، عیسیٰ آخری نبی نہیں ہے۔ بدلنے تو دنیا والوں کو کتابیں، اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتاب نازل کر دوں گا، اگر ایک پیغمبر کا نظام بدلا گیا دوسرا پیغمبر جلوہ گر ہوگا۔ مگر جب رب کائنات نے اپنی آخری نبی کو مبعوث کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ایک خاتم النبیین بنا کے بھیجا تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا، اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی، کیونکہ حفاظت کا ذمہ میں لے رہا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بے شک ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ کبھی آپ نے غور کیا چرکندہ والوں، انجیل لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی، توریت لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی، زبور لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی، مرقس تختیوں پہ، اشعیاء تختیوں پہ، ملاکی تختیوں پہ، غزل الغزلان تختیوں پہ، دانیال تختیوں پہ، لیکن خدا کی قسم قرآن پاک روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں دنیا کے سارے لوگوں سے، سارے مذاہب سے جو لوگ اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں کہ سنو دنیا کی ساری کتابیں، حافظ قرآن کی اہمیت کو سمجھے، دنیا کی ساری کتابیں، عیسائیوں کی ساری کتابیں، یہودیوں کی ساری کتابیں، نصرانیوں کی ساری کتابیں، پطرس کی ساری کتابیں، ہیلوس کی ساری کتابیں، جینیوں کی ساری کتابیں، چینیوں کی ساری کتابیں، بدھسٹوں کی ساری کتابیں جمع کرو اور سمندر میں ڈال دو، اور 1 سال کے بعد بولا اے توراۃ آ، اے زبور آ، اے انجیل آ، اے بیٹا آ، آنگا آ، اپاکا آ، میولا آ، سویترا آ، دھمپت آ، دینپت آ، ستاپت آ، زنت آ، اوشتا آ، دساتیر آ، گاتھا آ، متا آ، مرقس آ، لوکا آ، یوحنا آ، خروج آ، پیدائش آ، حقوق آ، مکاشفہ آ، استثناء آ، احبار آ، گنتی آ، آدھگرن آ، گروگرن آ، دسمگرن آ، لون آ، سیچنگ آ، لیچنگ آ، بیچنگ آ، ٹیچنگ آ، دنیا کی کوئی کتاب نہیں آئے گی مدرسہ گلشن رضا میں آؤ، بلاؤ اے قرآن آ، 8 سال کا بچہ آ جائے گا، 8 سال کا بچہ آ جائے گا، کیوں آ جائے گا؟ اس لیے آ جائے گا مسلمانوں کہ دنیا کی ساری کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے، ہماری کتاب ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت،
کتابیں کاغذ کے پنوں کے اندر ہے، ہماری کتاب ہمارے سینوں کے اندر ہے۔ قرآن کل بھی معجزہ تھا، آج بھی معجزہ ہے، کل بھی علم کا دریا جاری تھا، آج بھی جاری ہے، کل بھی سمندر تھا، آج بھی سمندر ہے، کل بھی اس کے لاکھوں حافظ تھے، آج بھی کروڑوں ہیں، کل بھی لاکھوں عالم تھے، آج بھی کروڑوں ہیں، کل بھی اس کی حفاظت ہوئی ہے، آج بھی ہو رہی ہے، کل بھی دنیا قرآن کے سامنے گونگی اور قومی تھی، آج بھی گونگی ہے۔ قرآن کل بھی لا ریب تھا، آج بھی لا ریب ہے، کل بھی لا ریب تھا۔ آج دنیا میں کوئی ڈاکٹر بنتا ہے تو ڈاکٹریٹ بھی کتاب لکھنے والا انسان ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، پروفیسر بنتا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، اوریٹر بنتا ہے کتاب لکھنے والا انسان ہے، لیکن خدا کی قسم یہ حافظ قرآن جس کتاب کو پڑھتے ہیں اس کا نازل کرنے والا رحمان ہے۔ کیا بات؟ اس کا نازل کرنے والا رحمان ہے۔ میں دنیا کے سارے دھرم گروؤں سے پوچھتا ہوں کیا پوری کتاب ان کے سینے کے اندر ہے؟ یہودیوں کی بائبل ہے، عیسائیوں کی انجیل ہے، سکھوں کی گرو گرنتھ ہے، بدھسٹوں کی دھما پد ہے، جینیوں کی آنکا ہے۔ وہ بولیں گے نہیں 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 نہیں، we do not have a complete book in our church. No no no.